السلام علیکم. آپ کی اپنی انوشی آپ کے ساتھ ہی اپنی آج کی ویڈیو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں. میں آپ کو سنانے لگی ہوں ایڈوکیٹ مرزا امجد بیگ کی ایک اور کرائم سٹوری جس کا نام ہے جان لیوا. تو چلیں شروع کرتے ہیں. عورت کو اپنی پریشانی بیان کرنے کے لیے زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، اس کا چہرہ ہی سب کچھ بتا رہا تھا. لیکن میں ایک عملی آدمی ہوں اور میرا پیشہ زبان کے استعمال پر زور دیتا ہے، لہٰذا میں اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا. اس لیے جب وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی تو رسمی الیک سلیک کے بعد میں نے کہا، جی فرمائیں، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ آپ زاہد کو بچا لیں وکیل صاحب. زاہد؟ یہ کون ہے؟ زاہد میرے شوہر کا نام ہے، زاہد حسین. اور آپ؟ میرا نام ثانیہ ہے. ثانیہ کی عمر 28 اور 30 کے درمیان رہی ہوگی. پستہ قامت، گوری رنگت اور جسم دبلا پتلا. وہ عام سی شکل و صورت کی حامل تھی. اسے دیکھ کر یہ اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ شادی شدہ ہوگی. میں نے رف پیڈ اور پین سنبھال لیا، پھر اپنے سامنے بیٹھی پریشان حال ثانیہ سے پوچھا، آپ کے شوہر کو کیا ہوا ہے؟ میں اسے کس چیز سے بچا لوں؟ زاہد کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے. کس جرم میں؟ اس پر قتل کا الزام لگایا جا رہا ہے. آپ کے شوہر زاہد نے کس کو قتل کر دیا؟ زاہد نے کسی کو قتل نہیں کیا، وہ قاتل نہیں ہے. اسے کسی گہری سازش کے تحت اس کیس میں ملوث کیا گیا ہے. میرے پوچھنے کا مقصد بھی یہی تھا، زاہد پر کس شخص کو قتل کرنے کا الزام لگایا جا رہا ہے؟ خالد نظامی. خالد نظامی سے آپ کے شوہر کا کیا تعلق تھا؟ میں ثانیہ سے سوال کرنے کے دوران رف پیڈ پر نوٹس بھی لیتا جا رہا تھا. اس نے بتایا، خالد نظامی اور زاہد ایک ہی کمپنی میں ملازم تھے. خالد نظامی اب اس دنیا میں نہیں رہا اور زاہد کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی ہے. زاہد اس کمپنی میں کیا کام کرتا تھا اور مقتول کی کیا حیثیت تھی؟ ساتھ ہی یہ بھی بتائیں کہ مذکورہ کمپنی کا نام کیا ہے؟ کمپنی کا نام تو ہے خان ٹریڈرز. یہ لوگ امپورٹ وغیرہ کا کام کرتے ہیں. خالد نظامی اس کمپنی میں جنرل مینیجر تھا اور زاہد اوپر کے کام کرتا تھا. کمپنی نے تو اسے آفس بوائے کی پوسٹ پر رکھا ہوا تھا. آپ چپراسی سمجھ لیں. زاہد اور خالد نظامی میں کوئی دشمنی وغیرہ تو نہیں چل رہی تھی؟ نہیں جناب، ایسی کوئی بات میرے علم میں تو بالکل نہیں ہے. آپ کے علم میں نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے ایسا کچھ ہو سکتا ہے. اگر ایسی کوئی بات، کوئی ناراضگی ہوتی یا دشمنی ہوتی تو زاہد مجھ سے ضرور ذکر کرتا. میں تو سمجھتی ہوں زاہد ایک خوش اخلاق اور امن پسند شخص ہے، لڑائی جھگڑے سے دور بھاگنے والا. میری معلومات کے مطابق آفس میں ہر شخص کے ساتھ اس کے اچھے اور خوشگوار تعلقات ہیں. آپ کا شوہر دنگے فساد سے دور رہنے والا انسان ہے. آفس کے تمام لوگوں کے ساتھ اس کے دوستانہ مراسم ہیں. پھر پولیس نے کن وجوہات کی بنا پر اسے خالد نظامی کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا؟ وہ متذبذب نظروں سے مجھے دیکھنے لگی. میں نے دھیمے لہجے میں کہا، ثانیہ صاحبہ، میں آپ کی پریشانی کو بہت اچھی طرح سمجھ رہا ہوں. آپ اپنے شوہر کے لیے بے حد فکر مند ہیں. مجھے آپ کی مصیبت کا اندازہ بھی ہے، لیکن اس کیس میں ہاتھ ڈالنے سے قبل میں اپنا اطمینان کرنا چاہتا ہوں. میں آنکھ بند کر کے کوئی کیس نہیں لینا چاہتا. چنانچہ میرے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ خالد نظامی کے قتل کے سلسلے میں پولیس نے زاہد پر ہی کیوں ہاتھ ڈالا؟ اور ہاں، یہ جاننا تو میں بھول ہی گیا کہ خالد نظامی کو کب اور کہاں قتل کیا گیا ہے. خالد نظامی کو دفتر میں اس کے کمرے کے اندر قتل کیا گیا ہے، اور یہ کل شام کا واقعہ ہے، جبکہ زاہد کو آج گرفتار کیا گیا ہے. زاہد کو کتنے بجے اور کہاں سے گرفتار کیا گیا؟ آج صبح 9-10 بجے کے قریب پولیس دناتی ہوئی ہمارے گھر میں داخل ہوئی. اس وقت زاہد آفس جانے کی تیاری کر رہا تھا. انہوں نے کسی سوال جواب کے بغیر اسے گرفتار کیا اور اپنے ساتھ لے گئے.
اس صورتحال نے مجھے بہت زیادہ پریشان کر دیا۔ میں بھاگم بھاگ تھانے پہنچی۔ وہاں سے مجھے صرف اتنا پتہ چلا کہ زاہد نے اپنی کمپنی کے جنرل مینیجر خالد نظامی کو قتل کر دیا۔ میں تھانے سے زاہد کے آفس آئی اور وہیں سے مجھے باقی کی باتیں پتہ چلی ہیں۔ ہاں وہی باقی کی باتیں میں بھی جاننا چاہتا ہوں۔ آپ کے علم میں چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی جو بھی بات ہے وہ مجھے بتائیں تاکہ میں اس معاملے کو سمجھ سکوں۔ میں اگر اس کیس کو سمجھ جاؤں گا تو بہتر طور پر آپ کی اور آپ کے شوہر کی مدد کر سکوں گا۔ میں پوری توجہ سے سن رہا ہوں، شاباش، آپ بولتی جائیں۔ ٹھیک ہے وکیل صاحب، میں آپ کو پوری تفصیل سے بتاتی ہوں۔ اتنے میں انٹرکام کا بزر بج اٹھا۔ میں نے انٹرکام سیٹ کی طرف دیکھا۔ یہ کال یقیناً میری سیکریٹری ہی کی تھی۔ جب میرے چیمبر میں کوئی کلائنٹ موجود ہوتا تو عموماً وہ مجھے کال نہیں کیا کرتی تھی۔ ایمرجنسی یا ضروری کام کی بات الگ ہے۔ ہیلو سر، کومل ممی کے پاس جانے کی ضد کر رہی ہے۔ اس کی بات سن کر میں الجھن میں مبتلا ہو گیا۔ بے اختیار میرے منہ سے نکلا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کسی کومل اور اس کی ممی کا مجھ سے کیا تعلق ہے؟ میرے اس استفسار پر ثانیہ نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ اسی لمحے سیکریٹری نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، سوری سر، میں دراصل اس بچی کی بات کر رہی ہوں جس کی ممی اس وقت آپ کے چیمبر میں موجود ہے۔ اس بچی کا نام کومل ہے۔ یہ خاتون آپ کے پاس چاہتے ہوئے بچی کو وزٹنگ لابی میں بٹھا گئی تھیں اور اب وہ ضد کر رہی ہے کہ اپنی ممی کے پاس جانا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اس بچی کو اندر لے آئیں۔ اوکے سر۔ آپ اپنی بچی کو بھی ساتھ لائی تھی؟ ہاں۔ کیا ہوا ہے میری کومل کو؟ کچھ نہیں ہوا۔ آپ آئی تھیں تو اسے بھی اندر لے آتی، وہ آپ کے پاس آنے کے لیے مچل رہی ہے۔ میں نے سوچا تھا 10-15 منٹ میں فارغ ہو جاؤں گی، لیکن یہاں تو ابھی اور بھی دیر لگے گی۔ آپ فکر مند نہ ہوں، میں نے آپ کی کومل کو یہیں بلا لیا۔ شکریہ وکیل صاحب۔ اسی وقت میری سیکریٹری کومل نامی اس بچی کو میرے چیمبر میں لے آئی۔ کومل دھان پان سی ایک سانولی سلونی لڑکی تھی۔ اس کے چہرے کے نقوش میں ایک خاص قسم کی جاذبیت پائی جاتی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق کومل کی عمر 8 سال کے قریب رہی ہوگی۔ میں نے ثانیہ سے پوچھا، آپ کے کتنے بچے ہیں؟ صرف ایک، یہی کومل۔ ماشاءاللہ، آپ کی بچی اس میں بامسمہ ہے۔ میں نے تعریفی انداز میں کومل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی، کومل کیا ہے؟ یعنی اپنے نام پر پوری اترنے والی، کومل کومل سی، نرم و نازک اور پیاری پیاری سی۔ شکریہ وکیل صاحب، ہماری دنیا تو اسی سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہو جاتی ہے۔ یقیناً ماں باپ کو اپنی اولاد کے حوالے سے اسی انداز میں سوچنا چاہیے۔ ہمارے درمیان تھوڑی دیر تک کومل اور اس کی پڑھائی کے بارے میں گفتگو ہوتی رہی، پھر ہم اصل موضوع کی طرف آ گئے۔ آپ مجھے زاہد حسین کے بارے میں تفصیل بتانے والی تھی۔ جی، تو شروع ہو جائیں۔ اور وہ شروع ہو گئی۔ اس روز ثانیہ نے مجھے اپنے شوہر اور اس کے دفتر کے حالات کے بارے میں جو کچھ بھی بتایا وہ خاصا طویل ہے۔ میں اس میں سے غیر ضروری باتوں کو حذف کر کے خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آگے بڑھتے اور آگے پڑھتے ہوئے آپ کو کوئی الجھن محسوس نہ ہو۔ خان ٹریڈرز کا آفس ایک ملٹی سٹوری بلڈنگ میں واقع تھا جو شارع فیصل پر لال کوٹھی اور بلوچ کالونی کے درمیان موجود تھی۔ اس عمارت کی کل 6 منزلیں تھیں، یعنی گراؤنڈ پلس 5، اور خان ٹریڈرز 3rd فلور پر بالفاظ دیگر 4تھی منزل پر تھا۔ یہ پورا فلور ہی متذکرہ بالا کمپنی کے تصرف میں تھا۔ خان ٹریڈرز بنیادی طور پر امپورٹ کا کام کرتی تھی۔ یہ کمپنی جنرل آرڈر سپلائرز بھی تھی، تاہم سٹاک کے شعبے سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ لوگ پارٹی سے آرڈر لیتے، پھر مطلوبہ آئٹم کو بیرون ملک سے منگوا کر سیدھا پارٹی تک پہنچا دیتے تھے، لہٰذا اس کثیر المنزلہ عمارت میں صرف اور صرف دفتری کام ہوتا تھا۔ ملزم زاہد حسین کو اس کمپنی میں کام کرتے ہوئے لگ بھگ 6 سال ہو گئے تھے۔ وہ واجبی پڑھا لکھا تھا، کوئی افسرانہ کام تو اسے نہیں مل سکتا تھا، تاہم وہ بہت سے ایسے کام بآسانی کر لیتا تھا جو افسران کے درجے کے ہوتے تھے۔ مذکورہ کمپنی میں اس کا عہدہ آفس بوائے کا تھا۔ اوپر کے تمام کام اسی کے ذمے ہوتے تھے، مثلاً چائے بنانا اور پلانا، پانی پلانا، سٹاف کو لنچ کرانا،
سویپر سے اپنی نگرانی میں صفائی کروانا اور بعد ازاں تمام کرسیوں میزوں وغیرہ کی ڈسٹنگ کرنا، باہر سے فوٹو کاپی کرانا، بینک میں چیک جمع کرانا وغیرہ وغیرہ۔ اور اس پر بھی وہ آفس بوائے تھا۔ آفس بوائے بھی بڑا عجیب و غریب عہدہ ہے۔ آفس بوائے چاہے 50 برس کا ہو، وہ رہتا بوائے ہی ہے۔ خان ٹریڈرز کا مالک سعد اللہ خان نفیس طبع اور سنجیدہ بزنس مین تھا۔ وہ طویل عرصے سے اس کمپنی کو چلا رہا تھا۔ مارکیٹ میں اس کی ایک قابل بھروسہ ساکھ تھی۔ اس کی کمپنی کا نام معتبر جانا جاتا تھا۔ سعد اللہ خان کی رہائش ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی میں تھی۔ دیگر سٹاف میں عارف محمود اکاؤنٹس اور کیش کو دیکھتا تھا، نادرہ مجید کمپنی کی ڈائریکٹر تھی اور مقتول خالد نظامی جنرل مینیجر کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ لبنہ سلیم نامی ایک خوبرو اور طرح خاتون ریسیپشن پر ہوتی تھی، جو ریسیپشنسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ٹیلی فون آپریٹر بھی تھی، اور اس مختصر سے آفس سٹاف کا آخری رکن اس کیس کا ملزم اور میرا موکل زاہد حسین تھا۔ خان ٹریڈرز کے عمومی اوقات کار صبح 10 بجے سے شام 6 بجے تک تھے، لیکن اکثر لوگ سوائے ملزم کے 11 بجے تک ہی آفس پہنچتے تھے۔ زاہد حسین کو 10 بجے تک آفس پہنچنا ہوتا تھا۔ آفس وہی کھولتا تھا اور اپنی نگرانی میں سویپر سے صفائی وغیرہ کرواتا تھا۔ گرفتاری کے روز وہ دفتر جانے کی تیاری ہی کر رہا تھا کہ پولیس اس کے گھر پہنچ گئی۔ زاہد کی رہائش منظور کالونی میں تھی اور وہ عموماً ٹہلتے ہوئے ہی دفتر آ جاتا ہے۔ اس کے گھر اور دفتر کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ مقتول خالد نظامی کی رہائش سمن آباد میں تھی، جہاں وہ اپنی بیوی شائستہ اور 3 بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کا بڑا بیٹا عمران 25 سال کا تھا۔ اس سے چھوٹی 2 بیٹیاں شازیہ اور فائزہ تھیں، جن کی عمریں بالترتیب 18 اور 15 سال تھیں۔ مقتول اکثر و بیشتر لیٹ سٹنگ کرنے کا عادی تھا، لیکن وہ زیادہ سے زیادہ 9 ساڑھے 9 بجے تک گھر پہنچ جایا کرتا تھا، لیکن وقوعے کے روز ایسا نہیں ہو سکا تھا۔ واقعات کے مطابق 11 اکتوبر کی رات جب مقتول 10 بجے تک بھی اپنے گھر نہیں پہنچا تو اہل خانہ کو اس کے بارے میں تشویش ہوئی۔ اس کی بیوی شائستہ نے سب سے پہلے دفتر فون کیا، لیکن اس کی یہ کوشش ناکام رہی۔ دفتر میں کسی نے فون اٹینڈ نہیں کیا، جس کا واضح مطلب یہ تھا کہ مقتول دفتر سے نکل چکا ہے۔ شائستہ نے مزید آدھا گھنٹہ اپنے شوہر کا انتظار کیا، پھر وہ فکر مند ہو گئی۔ مقتول کو جب بھی زیادہ دیر تک دفتر میں رکنا ہوتا تھا تو وہ 6 بجے کے قریب فون کر کے اپنی بیوی کو اس بارے میں بتا دیا کرتا تھا، لیکن آج ایسا نہیں ہوا تھا، اور شائستہ کی پریشانی کا سبب بھی یہی تھا۔ وہ ٹیلی فون سیٹ کے قریب ہی بیٹھ گئی اور مقتول کے تعلق داروں اور دوستوں کو باری باری فون کر کے اس کے بارے میں پوچھنے لگی، حتیٰ کہ اس نے آفس کولیگز کو بھی چیک کر لیا، مگر اس کی پریشانی میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی۔ سب نے یہ کہہ کر اسے تسلی دینے کی کوشش کی تھی، بھابی آپ زیادہ پریشان نہ ہو، خالد کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہے، وہ گھر آ جائے گا، ہو سکتا ہے راستے میں کہیں رک گیا ہو۔ لیکن شائستہ کے دل کو تسلی نہیں ہو رہی تھی، برے برے خیالات اسے ڈرا رہے تھے۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے سب کچھ معمول پر نہیں ہے، کوئی بڑی گڑبڑ ہو چکی ہے جو خالد ابھی تک گھر نہیں پہنچا۔ آفس کولیگز نے بتایا تھا کہ جب وہ دفتر سے رخصت ہوئے تو خالد نظامی اور آفس بوائے زاہد حسین دفتر میں موجود تھے۔ اکاؤنٹنٹ عارف محمود سے پتہ چلا تھا کہ وہ 6 بجے اپنی سیٹ سے اٹھا تھا اور اس وقت مقتول کے کمرے میں اس کا کوئی ملاقاتی بیٹھا ہوا تھا۔ اس سے زیادہ اور کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ لگ بھگ 11:30 بجے رات شائستہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے عمران کو اپنے پاس بلایا اور کہا، میں نے ہر جگہ فون کر کے پتہ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن تمہارے پاپا کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ اب تمہیں میدان میں اترنا ہے، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ آپ پریشان نہ ہو ممی، میں بائک لے کر نکلتا ہوں اور پاپا کو ڈھونڈ کر ہی لاؤں گا۔ شاباش، تم اپنی تلاش کا آغاز کہاں سے کرو گے؟ جہاں پاپا صبح گئے تھے، میں سب سے پہلے ان کے آفس جاؤں گا۔ لیکن آدھی رات کو تو آفس بند ہوگا، بلکہ اس بلڈنگ میں تو ایک دم سناٹا ہوگا۔
آپ نے ہر جگہ فون کر کے دیکھ لیا نا جہاں پاپا پائے جا سکتے تھے، لیکن آپ کو کامیابی نہیں ہوئی۔ ہو سکتا ہے ان کے آفس جانے سے کوئی ایسا سرا یا سراغ ہاتھ لگ جائے جس سے ان کی تلاش میں آسانی ہو سکتی ہو۔ کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، بڑی بہن شازیہ نے کہا۔ ممی، عمران بالکل صحیح سمت میں سوچ رہا ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر گھر میں بیٹھے رہنے سے تو اچھا ہے کہ پاپا کو تلاش کرنے کی تگ و دو کی جائے۔ میں تو کہتی ہوں ہمیں پولیس اسٹیشن فون کر کے پاپا کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرا دینی چاہیے۔ چھوٹی بہن فائزہ جو 9ویں کلاس کی طالبہ تھی، اس نے مشورہ دیا۔ آج کل تو اغوا برائے تاوان وغیرہ کے بھی بہت واقعات سننے میں آ رہے ہیں، تم اپنا فلسفہ فی الحال اپنے پاس ہی رہنے دو۔ شازیہ نے چھوٹی بہن کو ڈانٹ دیا۔ ہمارے ذہن پہلے ہی بہت الجھے ہوئے ہیں۔ فائزہ نے ایک خاص انداز میں گردن جھٹکتے ہوئے کہا اور اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ فائزہ اپنے بہن بھائیوں سے بالکل مختلف تھی، سوچوں میں گم رہنے والی ایک سنجیدہ لڑکی۔ فائزہ کے کمرے سے اٹھتے ہی شائستہ نے بے ساختہ کہا، اغوا برائے تاوان؟ پاگل کہیں کی۔ کوئی جرائم پیشہ شخص اس مقصد کے لیے خالد کو کیوں اغوا کرے گا؟ ہمارے پاس رکھا ہی کیا ہے؟ سوکھی تنخواہ پر تو گزارا ہو رہا ہے۔ اگر اغوا کرنا اتنا ہی ضروری ہوگا تو کوئی جیالہ خالد کے باس سعد اللہ پر ہاتھ ڈالے گا جہاں سے موٹی رقم مل سکتی ہے۔ شائستہ کا یہ تبصرہ اگرچہ غیر ارادی طور پر سامنے آیا تھا، لیکن بلا شبہ ان الفاظ میں اس کے جذبات بھی شامل تھے۔ وہ خالد نظامی کے باس سعد اللہ خان سے ناخوش تھی جو خالد کو اس کی محنت کے برابر تنخواہ نہیں دے رہا تھا، اور سوکھی تنخواہ کے الفاظ نے اس لیے طنز کی چادر اوڑھ رکھی تھی کہ مقتول ایک ایماندار شخص تھا، ادھر ادھر کی آمدنی پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ شائستہ کو اپنے شوہر سے تو جو شکایات تھیں سو تھیں، علاوہ ازیں سعد اللہ خان کے لیے اس کا دل و دماغ اس لیے غم و غصے سے بھرا رہتا تھا کہ اسے مقتول کا بالکل خیال نہیں تھا جو اتنی کم تنخواہ دیتا تھا۔ عمران نے اپنی بہنوں اور ماں کو تسلی دی، پھر بائک پر سوار ہو کر اپنے پاپا کی تلاش میں نکل گیا۔ سمن آباد سے شارع فیصل اچھے خاصے فاصلے پر ہے۔ وہ آدھی رات کے بعد اس بلڈنگ کے سامنے پہنچ گیا جس کے 3rd فلور پر خان ٹریڈرز کا آفس واقع تھا۔ جب وہ بلڈنگ کے سامنے بائک کھڑی کر رہا تھا تو ایک چیز نے اسے چونکنے پر مجبور کر دیا، اور وہ چیز تھی نیوی بلیو مزدا کار۔ سیکنڈ کے 10ویں حصے میں وہ شناخت کی تمام منازل طے کر کے اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ وہ گاڑی اس کے پاپا کی تھی۔ اس کے ذہن نے تیز رفتاری سے کام کرنا شروع کر دیا۔ اگر گاڑی بلڈنگ کے سامنے موجود تھی تو اس کا مطلب یہی تھا کہ پاپا آفس میں ہوں گے۔ اس منطقی خیال نے اس کی سوچ کو الجھا دیا۔ شائستہ نے متعدد بار آفس فون کر کے خالد نظامی کی خیریت دریافت کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن فون ایک مرتبہ بھی اٹینڈ نہیں ہوا تھا۔ یہ بات قابل غور اور تشویشناک تھی کہ اگر خالد آفس میں موجود تھا تو پھر فون کیوں نہیں اٹھا رہا تھا، اور اتنی لیٹ سٹنگ کے بارے میں اس نے گھر میں کیوں نہیں بتایا تھا۔ انہی سنسنی خیز خیالات کے ساتھ عمران بلڈنگ کے چوکیدار کے پاس پہنچ گیا۔ چوکیدار سردار علی اسے پہچانتا تھا۔ جب عمران نے اپنے پاپا کے حوالے سے اس سے پوچھا تو سردار علی نے واضح الفاظ میں بتایا، اوپر تو کوئی بھی نہیں، آفس بند پڑا ہے۔ آفس بند پڑا ہے؟ تو پاپا کہاں چلے گئے؟ کیا نظامی صاحب گھر نہیں پہنچے؟ اگر پاپا گھر پہنچ جاتے تو میں نے ڈھونڈتا ہوا یہاں کیوں آتا، مگر یہاں سے تو سب جا چکے ہیں۔ صرف خان ٹریڈرز ہی نہیں بلکہ تمام دفاتر بند ہیں، میرے سوا اس بلڈنگ میں کوئی بشر موجود نہیں۔ کیا تم نے اپنی آنکھوں سے پاپا کو بلڈنگ سے نکلتے دیکھا تھا؟ میں نے اپنی آنکھوں سے تو انہیں جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جب وہ بلڈنگ سے نکلے اس وقت میں گیٹ پر موجود نہیں تھا۔ عمران نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا، جب تم نے پاپا کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا تو پھر میں کیسے یقین کر لوں کہ وہ جا چکے ہیں، خاص طور پر جب ان کی گاڑی بھی ادھر ہی موجود ہو۔ گاڑی؟ چوکیدار نے چونک کر عمران کی طرف دیکھا۔ اس گاڑی کو تو میں نے بھی دیکھا ہے، میں تو یہی سمجھا تھا کہ شاید وہ کسی خرابی کے باعث گاڑی یہاں چھوڑ گئے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی گاڑی میں کوئی گڑبڑ ہو جائے تو وہ کسی اور ذریعے یعنی ٹیکسی رکشہ سے گھر چلا جاتا ہے۔ اول تو یہ کہ پاپا کے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ گاڑی دفتر کے پاس چھوڑ گئے ہوں، اور اگر ان کی گاڑی میں کوئی گڑبڑ بھی ہو گئی تھی تو انہیں کسی بھی ذریعے سے گھر تو پہنچنا چاہیے تھا۔ اس صورت میں انہیں تلاش کرتے ہوئے آدھی رات کو یہاں نہ آتا۔
میں جب تک اوپر جا کر دیکھ نہیں لوں گا میری تسلی نہیں ہوگی۔ تم آؤ میرے ساتھ، ہم اوپر جا رہے ہیں۔ آئیں جی۔ ویسے تو پوری بلڈنگ خالی ہے، میں نے ایک ایک آفس کو چیک کر لیا ہے، لیکن اگر آپ کی تسلی اوپر جا کر ہی ہوتی ہے تو میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ۔ رات کو جب تمام دفاتر بند ہو جاتے تھے تو چوکیدار صرف کوریڈورز کی لائٹس آن کر کے نیچے آ جایا کرتا تھا، پھر اگلی صبح تک اسے اوپر جانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ لیکن خالد نظامی کی پراسرار گمشدگی ایسا معاملہ تھا کہ وہ عمران کے ساتھ اوپر جانے پر مجبور ہو گیا۔ مذکورہ بلڈنگ میں لفٹ بھی لگی ہوئی تھی، تاہم اس وقت وہ زینے کے ذریعے ہی اوپر جا رہے تھے۔ سردار علی نے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے عمران سے پوچھا، آپ نے دفتر کے دوسرے لوگوں کو فون کر کے نظامی صاحب کے بارے میں پوچھا یا نہیں؟ سب سے پوچھ لیا ہے، تمام دوستوں، رشتہ داروں اور آفس والوں کو چیک کر لیا ہے، کسی کو بھی ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ سب طرف سے مایوس ہونے کے بعد میں یہاں آیا ہوں۔ نیچے ان کی گاڑی دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ وہ آفس ہی میں ہوں گے۔ سردار علی نے ایسی نظر سے عمران کی طرف دیکھا جیسے اس کے سر پر 2 سینگ نکل آئے ہوں۔ وہ نوجوان ایسی بات کر رہا تھا جو چوکیدار کے ذہن کے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ بیٹا، میں آپ کی تسلی کی خاطر دفتر چیک کرنے اوپر آ گیا ہوں، لیکن مجھے 1% بھی امید نہیں کہ نظامی صاحب کیا کوئی بھی اس وقت دفتر کے اندر موجود ہو۔ میں سب لوگوں کے جانے کے بعد ایک ایک دفتر کو چیک کرتا ہوں، پھر ہی نیچے ڈیرا لگاتا ہوں۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کون سی بات؟ اس بلڈنگ میں مختلف کمپنیوں کے دفاتر ہیں جن میں درجنوں افراد کام کرتے ہیں۔ جب کبھی بھی کسی کو گاڑی یہاں چھوڑ کر جانا ہوتا ہے تو وہ مجھے ضرور بتا دیتا ہے تاکہ میں اس گاڑی کا خاص طور پر خیال رکھوں۔ لیکن نظامی صاحب تو جاتے ہوئے مجھ سے مل کر بھی نہیں گئے اور نہ ہی کسی اور طرح اپنی گاڑی کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ یہی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اسی بات چیت کے دوران وہ زینے طے کرتے ہوئے 3rd فلور پر پہنچ گئے۔ کوریڈور میں لائٹ روشن تھی۔ سردار علی عمران کو خان ٹریڈرز کے داخلی دروازے کے سامنے پہنچا کر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، دیکھ لیں دروازہ بند ہے۔ عمران نے محض دیکھنے پر اکتفا نہیں کیا، وہ اپنے باپ کی تلاش میں یہاں آیا تھا اور نیچے کھڑی خالد نظامی کی گاڑی کو دیکھ کر اس کا ذہن ایک خاص انداز میں سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ وہ ہر قدم پر تسلی چاہتا تھا، لہٰذا وہ تیزی سے آگے بڑھا اور بند دروازے کے لٹو کو گھمانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی کوشش کامیاب ہو گئی۔ جیسے ہی اس نے لٹو کو گھمانے کے لیے زور لگایا، وہ شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے گھوم گیا، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اسے بند کرتے وقت مخصوص ناب دبا کر لاک نہیں کیا گیا۔ عمران نے الجھن زدہ نظر سے سردار علی کی طرف دیکھا اور قدرے سخت لہجے میں پوچھا، تم نے تو تمام دروازے چیک کر لیے تھے اور تمہارا دعویٰ ہے کہ اس بلڈنگ کے کسی دفتر میں کوئی شخص موجود نہیں، پھر یہ دروازہ کیسے کھلا ہے؟ اور اگر دروازہ کھلا ہے تو اس کا مطلب ہے؟ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر دفتر کے اندر داخل ہو گیا۔ مذکورہ دفتر بلڈنگ کی ایسی پوزیشن پر واقع تھا کہ اس کی مختلف کمروں کی کھڑکیاں عقبی جانب کھلتی تھیں، یعنی مین شارع فیصل سے اس کی کسی کھڑکی کو دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو بہت پہلے چوکیدار کو کسی گڑبڑ کا احساس ضرور ہو جاتا، کیونکہ دفتر کے اندر آدھی سے زیادہ لائٹس آن تھیں، تاہم روشن کھڑکیاں چونکہ عقبی جانب پڑتی تھیں، لہٰذا اس غیر معمولی امر کی طرف سردار علی کا دھیان نہیں گیا تھا۔ چوکیدار بھی اس کے پیچھے اندر داخل ہو گیا اور بڑبڑانے والے انداز میں بولا، میں نے تو تمام دروازوں کے ہینڈل گھما کر دیکھے تھے، پتہ نہیں یہ کیسے رہ گیا۔ زاہد کو میں نے خود جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، مگر میں یہی سمجھا کہ شاید دفتر بند ہو گیا، کیونکہ زاہد سب سے آخر میں جاتا تھا اور اس وقت مجھے کوئی بھی بشر نظر نہیں آ رہا تھا۔ عمران اس کی بڑبڑاہٹ پر دھیان دیے بغیر تیزی سے آگے بڑھا اور مخصوص راہداری میں سے ہوتے ہوئے وہ اپنے باپ کے کمرے تک پہنچ گیا۔ کمرے کی لائٹس آن تھیں، حتیٰ کہ وہاں کا اے سی بھی دھیمی رفتار سے چل رہا تھا، اور اس ٹھنڈے ٹھار روشن ماحول میں ایک منظر نے عمران کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ وحشت ناک منظر تھا اس کے پاپا کی لاش کا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔